أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 9 کو کور کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ سب سے پہلے ان کو ہم سپیلنگ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یا پیش یو، خا کھڑا زبر خا، یو خا، دال زیر دی، یو خا دی، عین واو پیش عو، یو خا دی عو، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، یو خا دی اون اللہ، ہا زبر ہا، یو خا دی اون اللہ، واو لام زبر ول، لام زبر لا، ولا زا یا زیر زی، والذی، نون زبر نا، والذین، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون واو پیش نو، آمنو، والذین آمنو، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، یا خا زبر یخ، دال زبر دا، یخ دا، عین واو پیش عو، یخدعو، نون زبر نا، یخدعون، حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، حمزہ نون زبر فا پیش فو، فو، سین زبر سا، ہا میم پیش ہم، انفسہم، الا انفسہم، واو زبر با، میم زبر ما، وما، یا شین زبر یش، عین پیش او، یشعو، واو پیش رو، یشعرو، نون زبر نا، یشعرون، وقف کریں گے تو یشعرون۔ جی اب ہم اس کو ایک بار تجوید کے اصولوں کی مناسبت سے پڑھتے ہیں۔ یا پیش یو، خا کھڑا زبر خا، خا جو ہے ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس لیے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہا حروف مستعلیہ کا حرف بھی ہے، یعنی کہ اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ یہ حرف حلقی میں بھی آتا ہے، اور یہ حلق کے اوپر والے حصے اس کو ادا کرتے ہیں۔ دال کو نرمی سے ادا کریں گے۔ عین واو پیش عو، عین حلق کے درمیان سے اس کو نکالتے ہیں، اور واو کے اوپر جزم ہے اور پیچھے پیش ہونے کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ حرف مدہ ہے، تو ایک الف کے برابر اس کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یخادعون، نون کو لام سے ملانا ہے، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اور لام سے پیچھے لفظ اللہ کے لام سے پیچھے زبر ہے، اس لیے اس کو ہم نے ایک تو پر پڑھنا ہے اور ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کرنا ہے۔ یخادعون اللہ، ہا زبر ہا، ہا جو ہے حروف حلقی کا حرف ہے، حلق کے نچلے حصے سے اس کو ادا کریں گے۔ یخادعون اللہ، واو لام زبر ول، لام کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، اور اس کے اوپر تشدید ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے 2 بار لام کو پڑھنا ہے۔ واو لام زبر ول، لام زبر لا ولا، ٹھیک ہے۔ ذل یا زیر زی، یا سے پیچھے زیر ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ مد اصلی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے۔ نون زبر نا، والذین، آگے حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ آگے میم زبر ما، پھر نون واو پیش نو، واو سے پیچھے واو ساکن سے پیچھے پیش ہے، اس لیے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے کیونکہ یہ مد اصلی ہے۔ آمنو، آگے جیم ہے یعنی کہ وقف ہے، اور اس کو کہتے ہیں وقف جائز،
اور کیونکہ حرف مدہ پیچھے آ رہا ہے تو جب حرف مدہ ہوگا تو وہ اسی طرح پڑھا جائے گا جس شکل میں وہ تھا، آمنو۔ آگے واو زبر واو، میم الف زبر ما، الف سے پیچھے زبر ہے اس لیے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پہ بھی حرف مدہ کا قاعدہ ہے۔ یا خا زبر یا، خا کو ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ حرف مستعلیہ کا حرف ہے اور یہ حرف ہلکی ہے، حلق کے اوپر والے حصے سے اس کو ادا کریں گے۔ دال زبر دا، دال کو باریک پڑھیں گے۔ عین واو پیش او، عین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے، واو کے اوپر جزم ہے، پیچھے پیش ہے، اس کا مطلب ہے واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ نون زبر نا، نون کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ حمزہ لام زیر لام، الف مد زبر لا، الا، یہ مد یہاں پہ چھوٹی مد کہلاتی ہے، یہ اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ آگے حمزہ نون زبر آگے نون اس پہ آپ دیکھیں کہ نون ہے، نون کے اوپر جزم ہے اور اس کے آگے فا ہے، تو یہ جو نون کے بعد اگر آپ کو فا نظر آئے، جزم والے نون کے بعد فا نظر آئے، تو اس کا مطلب ہے یہ حرف اخفا میں سے ہیں، تو ہم نے یہاں پہ اخفا کرنا ہے، یعنی کہ آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ نون زبر فا پیش فو، فو۔ آگے سین ہے، سین کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے، باریک پڑھنا ہے، سین حرف صفیریہ میں سے ہے، تو جب اس کو ادا کریں گے تو سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ اور اس کے بعد ہے ہا میم پیش ہم، ہا حرف ہلکی کا حرف ہے، حلق کے نچلے حصے سے اس کو ادا کریں گے۔ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد واو ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پہ اظہار شفوی ہے، غنہ نہیں ہوگا۔ واو زبر واو، میم الف زبر ما، الف سے پیچھے زبر، اس کا مطلب ہے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہ مد اصلی ہے۔ آگے یا شین زبر یش، شین جو ہے وہ حرف شجریہ میں سے ہے اور یا بھی حرف شجریہ میں سے ہے دونوں، تو یہ جب دونوں ادا کریں گے تو آواز منہ میں پھیل لے گی۔ آگے ہے عین پیشو، عین کو ہم جب ادا کریں گے تو یہ حلق کے درمیان سے ادا ہوگا، یہ شعو۔ آگے واو واو پیش رو، را کو ہم پر پڑھیں گے اور آگے واو ساکن ہے، واو ساکن سے پیچھے پیش ہونے کی وجہ سے اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یشعرو۔ نون زبرنا، یشعرون، وقف کریں گے، وقف مطلق ہے تو اس کو ہم نے یہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے۔ وما یشعرون، وما یشعرون۔ جی اب ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 9 کو گرامر کے اصولوں کی مناسبت سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کیا لفظ ہے، یحادئون اللہ۔ یا آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، تو فعل مضارع کو ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ یحادئون مادہ ہے یا، دال، عین، اور یہ باب المفعلہ سے ہے۔ باب المفعلہ کی خصوصیت یہ ہے کہ فعل ماضی اور فعل مضارع میں ایک دوسرے کی مشارکت کے معنی پیدا کرنا، یعنی کہ آپس میں شراکت جس میں ہو، مثلا یجادلو ایک دوسرے سے بحث کرنا، خاصما یخاصمو ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا، خاربا یخاربو ایک دوسرے سے جنگ کرنا۔ فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے وہ ہے خادع، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یخادع، اور اس کا مطلب ہے دھوکہ دینا، اور اس کو یہاں پہ آ رہا ہے یخادعون، وہ سب دھوکہ دیتے ہیں یا وہ سب دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کس کے لیے آیا؟ ان لوگوں کے لیے، یعنی کہ وہ کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ آگے لفظ اللہ جو ہے وہ مفعول میں ہے، یہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے، فعل پلس فاعل پلس مفعول، یحادئون فعل پلس فاعلین، اور اللہ جو لفظ ہے وہ مفعول بھی ہے۔ آگے ہے والذین، والذین کیا ہے؟ یہ اسم موصولہ ہے اور یہ جمع میں آ رہا ہے، والذین جمع مذکر کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ آگے ہے آمنو، اور یہ کیا ہے؟ یہ بھی مفعول بھی ہی ہے، اور یہ کیا بن گیا؟ یہ جملہ فعلیہ کی ترتیب بن گئی، ٹھیک ہے، سب سے پہلے فعل، پھر فاعل اور پھر مفعول۔ واو حرف عطف ہے اور اس سے پیچھے لفظ اللہ ہے، اسم اللہ وہ معطوف علیہ ہے، اور والذین جو ہے وہ
اس میں موصولہ ہے اور معطوف ہے۔ اور آمنو کیا ہو گیا؟ آمنو کو دیکھتے ہیں۔ آمنو فعل ماضی ہے، مادہ ہے وہ ہے حمزہ میم نون، باب الافعال سے ہے، اور یہ فاعل جو ہے اس کی ہم کی فاعل ہے، یہ باب الافعال سے ہے۔ یہاں پہ باب الافعال آمن، ماضی کا پہلا صیغہ آمنا، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یؤمنو، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لفظ ہے آمنا، آمنو، تو آمنو وہ سب ایمان لائے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے آیا۔ ترجمہ ہم کرتے ہیں، یخادعون وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اللہ کو، ٹھیک ہے، واو اور الذین انہیں جو، آمنو جو ایمان لائے، یعنی کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں واو کیا ہے، یہاں پہ حرف حالیہ کے لیے استعمال ہوگا، حالانکہ، حالانکہ وہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ حال بیان کر رہے ہیں یہاں پہ، اور آگے ماں جو ہے وہ حرف نفی میں ہے، کیونکہ ماں کے بعد آگے آپ کو الا نظر آ رہا ہے، تو یہ اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ یہ نہیں کے معنوں میں آئے گا۔ اور یہ جہاں آپ کو لسٹ دکھاتے ہیں، ماں جو ہے وہ یہاں پہ کیا ہے، واو عاطفہ، ماں جو ہے وہ نافیہ ہے، اور لسٹ میں دیکھیں جو پہلے آپ دیکھیں ماں وہ کیا ہے، ماضی سے پہلے آیت کے شروع میں آ جائے تو حرف نفی ہوگا، اور اس کے بعد یخدعون، یخدعون کیا ہے، فعل مضارع ہے، اور اس کا جو مادہ ہے وہ ہے خا دال عین، اور یہ فاعل کون سی ہے، یہ اس میں ہم کی فاعل ہے، باب الفتحہ، یہاں پہ باب الفتحہ ہے، اور ماضی کا پہلا صیغہ ہے خدع، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یخدعو، اور یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے یہاں پہ استعمال ہوا ہے، یخدعون، یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، الا کیا ہے، حرف استثناء ہے، انفسا، یہ انفسا کیا ہے، اس میں مستثنیٰ ہے، اور ہم جو ہے وہ ضمیر ہے، کون سی، متصل، ضمیر متصل ہے، انفسہم کیا بن گیا، انفسا ایک لفظ ہے اور آگے پلس ہم، یعنی کہ انفسا مضاف ہے اور ہم جو ہے وہ مضاف علیہ ہے، تو یہ کیا بن گیا، یہ مرکب اضافی ہو گیا، یخدعون انفسہم، یہ جملہ فعلیہ ہے، یعنی کہ وما حالیہ اور نفی، یخدعون یہ فعل مضارع، الا یہ حصر کے لیے آ رہا ہے، اور انفسہم مضاف مضاف علیہ اور یہ مفعول بن رہا ہے، جملہ فعلیہ ہے۔ اس کے بعد وا کیا ہے، حرف عطف میں آیا، اور ما جو ہے حرف نفی میں ہی آ رہا ہے، یشعرون مضارع ہے، روٹ ورڈز کیا ہیں، شین عین را، باب نصرہ سے ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے شعارہ، اور پھر مضارع کا پہلا صیغہ ہے یشعرو، اور یہاں پہ یہ مضارع جمع غائب مذکر کے لیے ہے، یشعرون وہ سب شعور رکھتے ہیں، ما یشعرون سے مراد کیا ہو گیا، وہ شعور نہیں رکھتے، یہ سارا جملہ کیا بن گیا، یہ بھی جملہ فعلیہ بن گیا، ٹھیک ہے، اور پہلے جب اس کے درمیان میں جو واو تھا وہ حرف عطف ہو گیا، اور اس سے پیچھے والا جو جملہ تھا وما یدعون الا انفسہم، یہ سارا جملہ بن گیا معطوف علیہ، اور یشعرون جو ہے ما یشعرون یہ بن گیا معطوف۔ اب اس کے میننگ کیا ہوں گے، یخدعون وما یخدعون حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا مگر صرف انفسہم اپنے ہی نفسوں کو، واو اور ما نہیں، یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے۔ با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ نہیں سمجھتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ انصار بن کے، جو دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان قبائل کے لوگ جو تھے انصار بن کے انہوں نے مہاجرین کو سنبھالا تھا اور بہت ساتھ دیا۔ ان دو قبیلوں کے میں سے جو ایک قبیلہ تھا خزرج، ان کا ایک سردار تھا جو کہ بظاہر تو اس نے اسلام قبول کیا ہوا تھا مگر اس کا دل جو تھا کفر کی طرف مائل تھا، مگر اس کو یہ سمجھ لگ رہی تھی کہ جو میری عوام ہیں وہ ان قبیلوں کا جو رخ ہے وہ اسلام کی طرف پھر گیا ہے،
تو وہ اس وجہ سے اب بظاہر اس نے اسلام قبول کیا رکھا، مگر اس کا جو باطن تھا کفر رکھنے کی ٹھان لی تھی، یعنی کہ وہ اندر سے دل سے وہ کافر ہی تھا، بظاہر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہاں پہ ایک آیت میں منشن کرتی ہوں، سورۃ المنافقون میں ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یعنی اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ منافق جو ہیں یہ جھوٹے ہیں، یعنی کہ ان کے دلوں میں کچھ ہے اور بظاہر کچھ ہے۔ اور جو یہ آیت تھی لاسٹ والی، اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا وما ہم بمؤمنین، یعنی کہ دراصل وہ ایماندار تو نہیں ہے، مگر وہ جو اپنے ایمان کو ظاہر کر کے اور اپنے جو کفر کو چھپا کر اپنی جہالت سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیخلفون لہ، یعنی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان سب کو کھڑا کرے گا، اور جس طرح وہ یہاں ایمان والوں کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی وہ ویسے ہی قسمیں کھائیں گے، یعنی کہ اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم سچے ہیں، ہمارے دل میں کوئی منافقت نہیں تھی۔ تو جس طرح وہ یہاں ایمان لانے کے لیے قسمیں کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ایسے ہی قسمیں کھائیں گے۔ یہ جو منافق ہیں وہ دنیا میں چاہے کسی کو بھی دھوکہ دیں، در حقیقت وہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اور وہ اسی میں اپنی بھلائی اور کامیابی سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور دراصل یہ سب ان کے لیے انتہائی برا عذاب اور غضبناک ہو سکتا ہے، جس کے سہنے کی طاقت ان میں نہیں ہوگی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو بظاہر تو اسلام قبول کیے رکھے تھے، مگر ان کے دل میں کفر تھا، اور وہ بظاہر سب کو یہی کہتے تھے مسلمانوں کو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جبکہ ان کے دل میں کفر تھا، دل میں وہ اسلام کو برا جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں یا وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ وہ بیسیکلی اپنی ہی جان کو وہ عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں، اور وہ اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔